بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جس مجاہد اور جس جنگجو کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، اس جانباز انسان نے اپنی ساری زندگی اسلام کی حفاظت کے لیے وقف کر دی۔ دوستو، خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ کا شمار تاریخ کے ان سنہری پنوں میں کیا جاتا ہے جب اسلام عالم کائنات میں تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اس دور میں ایمان کی قوت سے لبریز جنگجوؤں کی ایسی داستانیں موجود ہیں جنہیں سن کر غیر مسلم بھی رشک کرتے ہیں۔ ان جنگجوؤں میں ترگت الپ کا نام سر فہرست ہے، جنہیں اردو زبان میں نورگل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ترگت الپ یعنی نورگل نے اپنی 126 سالہ طویل عمر کی زندگی میں اسلام کی سربلندی کے لیے جنگیں لڑیں اور لاکھوں کافروں کو جہنم واصل کیا۔ دوستو، اصل میں ترک خانہ بدوش تھے اور وہ مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے۔ ان میں ایک قبیلہ تھا جو کائی قبیلہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کائی قبیلہ میں نہ صرف جنگجوؤں کی اچھی خاصی تعداد تھی بلکہ ان میں دانشوروں کی بھی کمی نہیں تھی۔ دوستو، نورگل کا تعلق بھی اسی کائی قبیلے سے تھا۔ کائی قبیلے کے سردار اس سلیمان شاہ کو سمجھدار سپہ سالار مانا جاتا تھا، جبکہ ان کے بیٹے ارطغرل غازی کے قصے بھی تاریخ میں ایک اہم حصہ رکھتے ہیں۔ تاہم کائی قبیلے کی طاقت ایک اہم شخص کو مانا جاتا تھا۔ محققین نے اس کا نام ترگت غازی بتایا ہے۔ دوستو، ترگت الپ کا شمار ان مجاہدین اسلام میں ہوتا ہے جنہوں نے 1 صدی تک اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جنگیں لڑیں۔ تاریخ ان کو ان کی شجاعت و بہادری کی وجہ سے جانتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنے بہادر تھے کہ اکیلے ہی 20 آدمیوں سے لڑ لیتے تھے، حتیٰ کہ اگر ان کی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ دی جاتی تو تب بھی یہ بخوبی لڑ لیتے۔ ترگت الپ ایک خوبصورت اور اڑیل جوان تھے اور جنگ میں منفرد طریقے سے لڑا کرتے تھے۔ میدان جنگ میں آپ کا منفرد ترین ہتھیار کلہاڑی ہوا کرتا تھا۔ آپ کلہاڑی سے جنگ لڑا کرتے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 7 کلہاڑیاں استعمال کی، جو آج بھی ترکی کے عجائب گھروں کی زینت ہیں۔ مزید یہ کہ قدیم زمانے کے ہتھیاروں میں مضبوط ترین ہتھیار کا درجہ آپ کی کلہاڑی کو دیا گیا۔ آپ کو کلہاڑی چلانے والا ایک ماہر جنگجو مانا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ترگت الپ نے آپ کے بیٹے عثمان غازی کا ساتھ دیا، لہٰذا سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ میں آپ عثمان غازی کے ساتھ رہے۔ عثمان غازی نے آپ کو اناگول کو فتح کرنے بھیجا۔ آپ نے اناگول کو فتح کیا اور 36 سال اس تاریخی شہر کے گورنر رہے۔ ترگت الپ کا انتقال بھی ایک مشہور جنگ کے دوران ہوا۔ چنانچہ پہلے تو انہیں ان کے ساتھ ارطغرل غازی کے مقبرے میں ہی غازی کے دامن میں دفن کیا گیا، لیکن بعد میں کسی اہم وجہ کی بنا پر ان کی لاش کو اناگول شہر منتقل کر دیا گیا کہ ارطغرل غازی نے سب سے پہلے فتح کیا تھا۔ دوستو، ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اسلام کے مجاہدین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہم مسلمانوں کو ان کے نقشے قدم پر چلنے اور اسلام کو ہمیشہ بچانے کی جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔